جو مراد علی شاہ صاحب ہاتھ جوڑ رہے تھے اس وقت پاکستان میں کل کیسز کی تعداد 546 تھی. 15 اپریل تاریخ ہے. کل کیسز ہیں 546. ہم سمجھ رہے ہیں کوئی اس دن کے معافی چاہتا ہوں اس دن کے کیسز کل کیسز کی تعداد ہے 546. یہ جب مصدق ملک صاحب کا بیان ہے اس دن کے کیسز ہیں 2964. اور جب خرم دستگیر صاحب نے کہا تو 4443 کیسز اس دن کے تھے. سو یہ جب کیسز کی تعداد یہ تھی ان دنوں کی, اس وقت کہا جا رہا تھا کہ لاشیں گر رہی ہیں اور حکومت کچھ نہیں کر رہی. حالات تو آج بھی وہی. آج بھی 3000 کیسز کل کے پازیٹیو ہیں. 48 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں ان کیسز میں. اس وقت کیا کہہ رہے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ سر یہ جو آپ جلسے جلوس کر رہے ہیں, اس وقت کے بیانات آپ نے سنے, ذرا آج کی ایک عجیب و غریب منطق کچھ اپوزیشن کے لیڈروں نے دیا, ذرا وہ بھی سن. ہم نے کال دی ہے کہ ہم جو ہے ایک جلسہ کریں گے. ٹھیک, آپ نہ آئے نا, اگر آپ کو اپنی زندگی پیاری ہے, عوام جو آ رہی ہے وہ نہ آئے. ہم نے ان کو زبردستی نہیں کہا آپ آئیں, ہم نے کہا جلسہ ہم کر رہے ہیں, ہم موجود ہوں گے. گورنمنٹ نے ایک آگاہی جو ہے وہ دے دی ہے. اگر اس کے بعد اگر لوگ سمجھیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے, ہمارے جلسوں میں نہیں آئیں گے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کچھ سمٹمز ہیں, وہ نہ آئیں, اور جو آئیں وہ ماسک لگا کے آئیں. یہ ہے حالات کہ اب قائرہ صاحب نے بھی ایک بڑا دلچسپ کل بیان دیا تھا. وہ بیان میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ بھی سنوا دوں. وہ مالک صاحب کے ایک پروگرام کا بیان ہے جو 2-3 دن پہلے انہیں کہا کہ اس وقت کرونا سے بڑا مسئلہ یہ حکومت ہے. اگر کچھ لوگ مر بھی جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تو بات اس جگہ آ گئی ہے. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کے. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہیں, مسلم لیگ نون کے پی ایم ایل این کے ایم این اے. رانجھا صاحب آپ کا بھی شکریہ. اور نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں. اجازت دیں تو میں ذرا اپوزیشن سے شروع کر لیتا ہوں. نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی؟ وہ تو رانجھا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے مجھے آواز. رانجھا صاحب یہ جو حالات آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں, ظاہر ہے لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے. یہ جو اتنا بڑا پالیسی شفٹ آیا ہے کمپیئر ٹو جون, کہ پچھلے سال اپریل مئی جون میں یہ تاریخیں دیکھ رہا تھا جہاں پر انتہائی ایک الارم بیلز بج رہی تھی اپوزیشن کی طرف سے کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور حکومت کچھ نہیں کر رہی. آج اپوزیشن اتنا شفٹ کس لیے آ گیا ہے کہ اب لوگوں کی زندگیاں اہم نہیں رانجھا صاحب؟ دیکھیے کاشف صاحب, آپ نے جو انٹرو دیا نا, آپ نے انٹرو بڑا بیلنسڈ انٹرو دیا ہے, اور اس میں آپ نے دونوں سائیڈ کا موقف دیا ہے کہ جب گورنمنٹ کہتی تھی کہ نہیں لگانا تو اپوزیشن کہتی تھی لگاؤ, اور اب جب گورنمنٹ کہہ رہی ہے لگاؤ تو اپوزیشن کہہ رہی نہیں لگانا. دیکھیے یہ کورونا پہ پریکاشن سارا کچھ ہمیں لینا چاہیے, اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایس او پیز امپلیمنٹ کرنے چاہیے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا گورنمنٹ نے پولیٹیکل کینوس کے اوپر کوئی ریشنل کا ایلیمنٹ رہنے دیا ہے؟ وہاں پہ کوئی تھوڑا بہت ایسا ہو ماحول کہ دو لوگ اکٹھے بیٹھ کے کسی بات پہ کنسنسس بلڈ اپ کر لیں؟ لیکن رانجھا صاحب دیکھیں, میں اگین بڑا کریڈٹ دیا گیا سندھ گورنمنٹ کو. آپ کو یاد ہوگا مارچ اپریل میں بہت کریڈٹ دیا گیا سندھ گورنمنٹ کو کہ لیڈ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ فیصلے وفاقی حکومت اور پنجاب گورنمنٹ پیچھے رہ گئے تھے اور سندھ گورنمنٹ لیڈ کر رہی تھی, اور وہ فیصلے کر رہے تھے لاک ڈاؤنز کے. وہ ہاتھ باندھ کے ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگ رہے تھے کہ خدا را پالیٹکس مت کریں. بار بار یہ بات بلاول صاحب نے بھی کہی, یہی بات مراد علی شاہ صاحب نے بھی کہی. واٹ ہیز چینجڈ؟ کیا لوگوں کی زندگیاں پالیٹکس سے زیادہ کم رہ گئی ہیں؟ اس وقت زندگیاں اہم تھیں, اب سیاست اہم ہو گئی ہے. دیکھیے کاشف صاحب, یہاں پر لوگوں کی زندگیوں سے زیادہ قیمتی چیز اپوزیشن کے لیے یا پی ڈی ایم میں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے لیے یہ ایشو آ رہا ہے سب سے بڑا کہ پبلک پریشر جو ہے ہماری طرف بہت زیادہ ہے, اور اگر اب ہم اس کے اندر پیچھے ہٹیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ جو این آر او والی یہ بات حکومت کرتی تھی کہ یہ این آر او مانگتے ہیں, لوگ کہیں گے کہ انہوں نے کوئی بیچ میں بیٹھ کے بات کر لی. سو اس خدشے کے وجہ سے کہ کہیں آپ پر این آر او کا الزام نہ لگ جائے, اگر 500,000 5,000 10,000 بندہ مر بھی جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ سینس پریویل کرے نا, گورنمنٹ کوئی ایسا سی بی ایم کرے
اپنی طرف سے جہاں پہ اپوزیشن کے ساتھ جو پیچھے 2 سال کی تلخیاں ہیں، اور اتنا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ اتنے ایشوز ہیں وہاں پہ ہمارا جو ہاؤس آف ریکنسیلیشن تھا، ہمارا آپس میں بیٹھ کے گفتگو شنید کرنے کا جو فورم تھا، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اور اب اسپیکر صاحب نے 25 کو جو کورونا کی سر، لیکن میں پھر یہ پوچھوں گا رانجھا صاحب، آپ کا آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ عموماً لاجیکل بات کرتے ہیں، ریشنل بات کریں گے، کئی جگہ پھنس بھی جائیں گے تو ریشنل کوشش کریں گے بات کرنے کی، لیکن آپ کو حکومت کی ضرورت ہے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں سوچنے کی؟ دیکھیے، حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں، پہلے دن سے کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ انتقام اور وینم میں اور وکٹمائزیشن میں اس لیول تک چلی گئی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ میں یہ خود سمجھتا ہوں کہ انکالڈ فار سچویشن ہے کہ اب مولانا صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ چیزیں جس طرف جا رہی ہیں، کیا پاکستان میں کہیں پہ کوئی سینس پریویل کرے گی؟ کسی جگہ پہ کوئی سوچے گا کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ سر، مولانا صاحب کا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مولانا صاحب کا میں آپ کو ایک بیان سناؤں گا تھوڑی دیر میں۔ جب عمران خان صاحب دھرنا لے کر آئے تھے تو اس وقت مولانا صاحب کا کیا سوچ تھی کہ یہ دھرنا کس لیے آیا ہے، یہ ذرا وہ بڑی چیزیں کلیئر کر دے گا۔ چلیں سنا دیتا ہوں، پھر وہ کہتے ہیں تیار ہے تو وہ سنا دیتے ہیں آپ کو کہ مولانا صاحب کے اوپر وہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ اس سے پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ، اس وقت کیا کہہ رہے تھے، سنیں۔ چاہتے کیا ہیں سوائے اس کے کہ ایک ہنگامہ آرائی کرنا چاہتے ہیں، اقتدار کی ہوس میں سب کچھ بھول کے جا رہے ہیں جی، اور کسی طریقے سے لیلہ اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے آج اس مقام پر آ گئے ہیں کہ وہ سب کچھ برباد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو مولانا صاحب کا اس وقت تو یہ خیال تھا کہ سب کچھ برباد کرنے کے لیے اقتدار کی ہوس میں یہاں تک آئے ہیں، آج اس سے ہٹنا گناہ کبیرہ ہے۔ وہ خیر پولیٹکس تو یہی ہے ہمارے ملک کی۔ صاحب میں ایک چیز ایڈ کروں گا، دیکھیے اقتدار کی ہوس کی بات نہیں ہے یہاں پہ، اب سروائیول کی بات ہے۔ یہاں پہ پاکستان کی عوام کے ساتھ تو جو کچھ ہو رہا ہے انفلیشن کی شکل میں، مہنگائی کی شکل میں، وہ ایک طرف ہے، اور جو اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے یہ بدترین مارشل لاء میں، یہ تو اس طرح ہو رہا ہے سلوک جس طرح وہ جرمن میں ہٹلر نے کیا تھا لوگوں کے ساتھ، کہ آپ کے خلاف ایسی ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں جو آپ کے سوچ اور تصور میں بھی نہیں ہے، اور اب لوگ یہ سمجھنے پہ مجبور ہو گئے، میرے جیسے ریشنل والے بندے یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ اب لڑائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ٹھیک، میں آتا ہوں اس کے اوپر کیونکہ میں پولیٹیکل بات تھوڑی دیر بات کروں گا۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، کیا لوگ مر سکتے ہیں اس ویو میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ اموات زیادہ نہیں ہوں گی؟ دیکھیے، کبھی بھی اس حکومت نے شروع سے لے کر آج تک کورونا کو سیریسلی نہیں لیا، کبھی انہوں نے ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیا، سائنسدانوں سے رجوع نہیں کیا، کبھی انہوں نے جس سائنٹیفکلی باقی دیکھ رہے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا۔ جب کورونا عروج پر تھا اس وقت یہ 20,000 ٹیسٹ کر رہے تھے، آج کیا ہو گیا کہ 40,000 ٹیسٹ کر رہی ہے حکومت، تو واٹ ہیز چینجڈ؟ اور پھر کورونا صرف جلسوں میں، جو پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم کے جلسوں میں ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک جنازہ ہوا، ٹھیک ہے اس کی ایک اپنی ایک سینسٹیوٹی تھی، لیکن اس پہ کیا حکومت نے احکامات دیے؟ لا تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں تو آپ سے اتفاق کرتا ہوں نفیسہ شاہ صاحب، لوگ پاکستانی لوگ مرتے مرنے دیں، اس میں ایسا کیا بڑا مسئلہ ہے؟ وہ جنازے سے مرے، وہ جلسوں سے مرے۔ پاکستان کے الیکشنز ہونے تھے کاشف، اگست میں اکارڈنگ ٹو دیم کورونا کم ہو چکا تھا، ڈیفیٹ کر چکے تھے، کیوں نہیں کیے انہوں نے؟ کیونکہ اس وقت ان کی سیاست جو ہے، اس وقت وہ الیکشن، میں آپ سے میڈم کچھ اور پوچھ رہا ہوں، دیکھیں آپ لوگ مجھے یہ بتا دیں کیا کورونا سے لوگوں نے مرنا ہے اس دفعہ یا نہیں مرنا، یا آپ کو لگتا ہے اس وقت لوگوں کو بچانا سیاسی طور پہ زیادہ بہتر تھا؟ اس وقت آپ حکومت کو گندا کر رہے تھے یہ کہہ کے کہ لاک ڈاؤن نہیں کرتے، آج گندا کر رہے ہیں بائی ڈوئنگ پالیٹکس۔ سمپل مان لینا کہ آپ لوگ ڈے ون سے پالیٹکس کر رہی ہے کورونا پر، ڈے ون سے۔ اگر سیریسلی خان صاحب اتنے سیریس ہوتے تو کیوں نہیں، جب وہ موقع تھا ساری پارلیمنٹری پارٹیز بیٹھی ہوئی تھی، اپنی بات کر کے گم ہو گئے، اور وہ دن آج کا دن انہوں نے کبھی بھی اپوزیشن کو، پارلیمنٹری پارٹی لیڈرز کو، ایک نیشنل ہے، انہوں نے لیڈر بن کے دکھایا ہے۔ اور میں نفیسہ شاہ صاحب ایک سوال پوچھوں آپ سے، تو خان صاحب سے یہ سوال پوچھے
जिन्होंने कहा मैम उनको तो ना सियासत आती है, वो तो गवर्नेंस में नाकाम है, आप तो कहते हैं वो नालायक है, उनको तो काम करना ही नहीं आता, इसीलिए तो ये सारी इतनी बड़ी कैंपेन आप चला रहे हैं। तो इसीलिए तो आप कहते हैं कि लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग जलसों में आते हैं क्योंकि वो तंग आ गए इमरान खान से। सो उनकी पॉलिटिक्स को तो और उनकी गवर्नेंस को तो छोड़ दें। मैं तो आपकी कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं कि वेयर डज द ऑपोजिशन थिंक दिस कोरोना थिंग इज गोइंग दिस टाइम? आपके ख्याल में इस दफा कोरोना किधर जा रहा है, या आपको लगता है कि ये मसला है? आप ये बता दें कि ये मसला है या नहीं है। नहीं काशिफ, हुकूमत में पहली मर्तबा जब कोरोना हुआ था उनका डेटा बहुत मशकूक था, ना वो टेस्टिंग कर रहे थे। आपने अजरा पीजो साहबा का बयान सुना? आज भी वही काम है। चले रुक जाए जी मैडम, एक सेकंड रुक जाए मैम, एक सेकंड रुक जाए। हुकूमत इंजीनियरिंग हो रही है, बिल्कुल ठीक है, ये हुकूमत बड़ी 2 नंबर है, ये सारा काम 2 नंबर करती है कि फिगर्स फज्ड हैं। लेकिन अजरा पीजो साहब को सुनने वो क्या कह रहे हैं? उसी लहर के ऊपर जा रहे हैं जहां जून में हमने पीक देखा था, वही पीक अभी नजर आ रहा है। और आगे चल के खतरा ये है दिसंबर जनवरी में मजीद ये तूल पकड़ेगा और ये जो है पीक जो है बढ़ती चली जाएगी और ये स्टीप राइज होगा। अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन पे जाएंगे तो हम इस लहर को रोक सकते हैं। मैं तो इसके ये अजरा पीजो साहब भी फिगर्स फज कर रही हैं, इनको भी नफीसा शाह साहब आपके ख्याल में नहीं पता ये क्या कह रही हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं शुरू से ये कह रही हूँ कि हुकूमत का जो बयानिया है वो दोहरे मयार के ऊपर बयानिया है। हुकूमत को तो पता ही कुछ नहीं है ना। लास्ट टाइम तो सिंध लेड हुए, वहां पर किसने खुद बन्नापुर साहब तकरीरें कर रहे थे, आपने देखा उससे क्या एसओपी थे। उस वक्त कोरोना बढ़ नहीं रहा था और इतने सारे इज्तिमा खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितने जलसे किए हैं इन दिनों जबकि कोरोना बढ़ रहा